فساد کا ذمہ دار منتخب التواریخ علامہ عبد القادر بدایونی کی مشہور کتاب ہے۔ موصوف شہنشاہ اکبر کے ہم اثر ہیں اور اس کے دربار میں رہے ہیں۔ وہ اکبر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا جو حق کا طالب تھا اور اپنے اندر نفیس جوہر رکھتا تھا۔ اکبر اپنی ابتدائی زندگی میں بڑا دیندار اور عبادت گزار تھا۔ اس نے 7 عالم صرف نماز کی امامت کے لیے مقرر کر رکھے تھے، جن میں ایک خود ملا عبد القادر بدایونی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکبر کے دربار میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی، جس میں بادشاہ خود شریک ہوتا تھا۔ اکبر جب سفر کے لیے نکلتا تو اس کے ساتھ ایک خاص خیمہ نماز کا ہوتا تھا، جس میں بادشاہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ شہنشاہ اکبر کے اس دیندارانہ مزاج کا یہ قدرتی نتیجہ ہوا کہ اس کے دربار میں علماء جمع ہونے لگے۔ اکبر کو حدیثیں سننے اور مسائل دین پر گفتگو کرنے سے خاص دلچسپی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہ علماء کی صحبتوں میں دیر تک بیٹھتا تھا۔ ملا بدایونی نے لکھا ہے کہ اکبر کے گرد جمع ہونے والے علماء کی تعداد 100 سے بھی اوپر تک پہنچ گئی تھی۔ بادشاہ کے گرد جمع ہونے والے یہ علماء قدرتی طور پر بادشاہ کی عنایتوں میں حصہ پانے لگے۔ بس یہیں سے وہ حالات پیدا ہوئے جس نے ایک دیندار بادشاہ کو بے دین بنا ڈالا۔ ظاہر ہے کہ 100 آدمی بیک وقت بادشاہ کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے، چنانچہ پہلا جھگڑا نشست گاہوں پر شروع ہوا۔ ہر ایک اس کوشش میں رہتا کہ وہ بادشاہ کے قریب بیٹھے۔ اب جس کو قریب جگہ نہ ملتی وہ جلن میں مبتلا ہوتا۔ اسی طرح بادشاہ کے انعامات میں جس کو کم حصہ ملتا وہ اس سے حسد کرنے لگتا جس کو اتفاق سے زیادہ انعام مل گیا ہو۔ علماء کا حال یہ ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ایک دوسرے کی برائی کرنے لگے۔ ملا بدایونی کے الفاظ میں علماء کے گروہ سے بہت سی بےہودگی ظاہر ہوئی۔ ایک نے دوسرے کے خلاف زبان کی تلوار نکالی، ایک دوسرے کی نفی اور تردید میں لگ گئے۔ ان کا اختلاف یہاں تک بڑھا کہ ایک نے دوسرے کو کافر بنایا، ایک نے دوسرے کو گمراہ ثابت کیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ شاہی دربار میں ان علماء کی گردنوں کی رگیں پھول آئیں، آوازیں بلند ہوئیں اور زبردست شور برپا ہوا۔ علماء کی ان نازیبہ حرکتوں سے بادشاہ کا متاثر ہونا فطری تھا۔ اس کو سخت گراں گزرا۔ اس کے بعد بادشاہ نے پہلی کارروائی یہ کی کہ ملا بدایونی کو حکم دیا کہ اس قسم کے نامعقول عالموں کو آئندہ بادشاہ کی مسجد میں آنے نہ دیں۔ اس کے باوجود علماء کی حرکتیں بند نہ ہوئی۔ ان کی باتیں بادشاہ کے لیے ایمانی قوت کے بجائے بدگمانی اور برگشتگی میں اضافے کا سبب بنتی رہیں۔ علماء کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کی ضد میں کوئی عالم ایک چیز کو حرام کہتا اور دوسرا اس کو حلال بتاتا۔ ان چیزوں نے بادشاہ کو شک میں ڈال دیا۔ اس کی حیرانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اصل مقصد ہی سامنے سے جاتا رہا۔ درباری علماء میں سے ایک ملا عبداللہ سلطان پوری تھے۔ ان کا سرکاری لقب مخدوم الملک تھا۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے جو دولت جمع کی تھی، اس کا حال ملا بدایونی نے ان الفاظ میں لکھا ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو بادشاہ کے حکم سے ان کے مکان کا جائزہ لیا گیا جو لاہور میں تھا۔ اتنے خزانے اور دفینے ظاہر ہوئے کہ ان خزانوں کے تالوں کو دہم کی کنجیوں سے بھی کھولنا ممکن نہ تھا۔ حتیٰ کہ سونے سے بھرے ہوئے چند صندوق مخدوم الملک کے خاندانی قبرستان سے برآمد ہوئے، جنہیں مردوں کے بہانے سے زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی کے پوتے ملا عبد النبی تھے، جو اکبر کے زمانے کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ پورے ملک کے خطبہ اور ائمہ کے درمیان
جاگیر تقسیم کرنے کا انہیں اختیار تھا۔ شہنشاہ اکبر ان کا اتنا زیادہ احترام کرتا تھا کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، مگر مذکورہ مخدوم الملک اور ملا عبد النبی کے درمیان رقیبانہ کشمکش شروع ہوئی۔ ایک نے دوسرے کو جاہل اور گمراہ ثابت کرنے کے لیے رسالے نکالے۔ ایک نے دوسرے کی بابت لکھا کہ چونکہ انہیں بواسیر ہے اس لیے ان کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ دوسرے نے لکھا کہ تم اپنے باپ کے آگ کیے ہوئے بیٹے ہو، اس لیے تمہارے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ اس قسم کی لایانی بحثوں سے شاہی کیمپ صبح و شام گونجتا رہتا تھا۔ شہنشاہ اکبر ابتداً نہایت دیندار تھا اور دینی شخصیتوں سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، مگر دین کے نمائندوں کی خرافات کو مسلسل دیکھنے کے بعد وہ دین سے بھی بیزار ہو گیا اور دینی شخصیتوں سے بھی۔ علماء کا یہ حال تھا کہ جانوروں کی طرح آپس میں لڑتے، ایک عالم ایک فعل کو حرام بتاتا اور دوسرا عالم اسی فعل کو حلال قرار دیتا۔ ملا بدایونی لکھتے ہیں، اکبر اپنے زمانے کے علماء کو غزالی اور رازی سے بہتر سمجھتا تھا۔ جب اس نے ان کی پست حرکتوں کو دیکھا تو حال پر ماضی کو قیاس کر کے سب کا منکر ہو گیا۔ اس کے بعد اکبر کے دربار میں علماء کا وقار ختم ہو گیا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ دربار شاہی میں اہمیت اختیار کر گئے۔ اکبر کو علماء کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ ابو الفضل اکبر کے سامنے علماء کا مذاق اڑاتا اور اکبر اس کو سن کر خوش ہوتا۔ ملا بدایونی کے الفاظ میں، کسی بحث کے درمیان اگر ائمہ مجتہدین کی کوئی بات پیش کی جاتی تو ابو الفضل اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا کہ فلاں حلوائی، فلاں کفش دوز اور فلاں چرمساز کے قول سے تم میرے اوپر حجت قائم کرنا چاہتے ہو۔ حسد اور کبر یہودی علماء کا عام مرض تھا۔ یہی ہمارے علماء کا بھی سب سے زیادہ عام مرض بن گیا ہے۔ صحابہ اکرام بھی دین کے عالم تھے، مگر ان کے درمیان حسد اور کبر کا وجود نہ تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بعد کے زمانے کے علماء کے اندر یہ اخلاقی برائی اس قدر عمومی طور پر پیدا ہو گئی؟ اس کی وجہ خود علم کا فرق ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں عالم ہونے کا مطلب کچھ اور تھا، اور بعد کے زمانے میں عالم ہونے کا مطلب کچھ اور۔ صحابہ اکرام کا نصاب تعلیم صرف قرآن و حدیث تھا۔ اس کے برعکس بعد کے زمانے میں دینی نصاب کے نام سے جو تعلیمی نصاب رائج ہوا اس میں قرآن و حدیث برائے نام رہ گئے اور اصل اہمیت دوسرے فنون نے لے لی۔ اس فرق کا نتیجہ لازماً ظاہر ہونا تھا، کیونکہ قرآن و حدیث کے علم سے آدمی کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے اور فنی علوم سے احساس برتری۔ علم کے ساتھ عام طور پر بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے مستثنیٰ صرف خدا کا علم ہے۔ خدا کا علم ایک ایسا علم ہے جس میں آدمی مالک کائنات کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنے عجز کو دریافت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدائی علم آدمی کے اندر خاک ساری پیدا کرتا ہے، جبکہ دوسرے علوم آدمی کے اندر عجب اور گھمنڈ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ خدائی علم ابتدائی زمانے میں صرف خدا کی کتاب اور رسول کی سنت پر مشتمل ہوتا ہے، مگر بعد کے زمانے میں اس کو فنی بنانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ فنی بنانے کی کوشش میں سادہ خدائی علم اس سطح پر پہنچ جاتا ہے جو عام دنوی علم کی سطح ہے۔ مشکل اصطلاحیں، پیچیدہ اسلوب، منطقی ترتیب، دور اذکار کی بحثیں وغیرہ مل کر دینی علم کو ایسی شکلیں دے دیتے ہیں کہ وہ کہنے کے لیے بظاہر ایک دینی علم ہوتا ہے، مگر اپنے مجموعی تاثر کے اعتبار سے وہ ایک عام علم بن جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے آدمی کے اندر نہ کوئی ربانی شعور جاگتا اور نہ اس کے اندر خوف خدا کا کوئی قطرہ ٹپکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے علم کے ماہرین وہی کچھ کریں گے
جس کی ایک تصویر اوپر کے واقعے میں نظر آتی ہے۔